کچھ لوگوں کا کہنا ہے ماشاءاللہ آپ کی فین فالوئنگ کافی ہے، آپ کے چاہنے والے کافی ہیں، لیکن آپ کے ہیٹرز بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حق کے ظاہرہ بیان نہیں کرتے۔ دیکھیے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جان بوجھ کر پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کسی شخص کو یا اس کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کرنے کے لیے۔ جہاں تک اگر حق زہرا سے مراد ہے فدق پڑھنا، تو بہت ساری ویڈیوز میری موجود ہیں یوٹیوب پر۔ کئی جگہوں میں نے حق زہر سے جناب سیدہ فدق پڑھا ہے، اور ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھتا ہوں میں ہر سال۔ خمسے پڑھے ہیں میں نے ممبئی میں، اور مسلسل آپ کے رائے بریلی میں مسلسل میں ہر سال ایام فاطمیہ کی مجلس، اور دیگر جگہوں میں بہت سی جگہوں میں ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھتا ہوں۔ علی گڑھ وغیرہ میں شہزادی کی شہادت کھل کر پڑھتا ہوں۔ جناب سیدہ کے قاتلوں پر کھل کر میں نے لعنت کی ہے، جو ساری ویڈیوز وغیرہ موجود ہے۔ اب میرے خیال سے یہ ساری چیزیں، چونکہ اب تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کچھ کہہ دوں اور میں نے وہ نہ کہا ہو تو آپ کو اس سوشل میڈیا سے نہیں مل سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ساری چیزیں، ساری ویڈیوز جب سوشل میڈیا میں موجود ہیں، ساری وہ کلپس موجود ہیں کہ جس میں نے کھول کر شہزادی کے قاتلوں پر لعنت بھیجا ہے، فدق پڑھا ہے، ایام فاطمیہ کی مجالس پڑھ رہا ہوں۔ اب اس سے زیادہ ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو ایک روایت ہے کہ جب آپ حق پر ہیں تو آپ کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود گواہی دے دیتا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ تو میں نے کئی جگہوں میں پڑھا ہے، اور جو حق زہرا کی کیا بات ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب سیدہ خود حق ہیں، وہ خود حق ہیں۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا وہ جہاں پر ہیں وہی حق ہے، اور ان کے مقابلے پہ جو کھڑا ہے وہ باطل پر ہے۔ اہل بیت کے مقابلے پہ جو ہے وہ باطل پر ہے۔ اہل بیت خود حق ہیں، اور یہ جہاں جائیں گے حق ان کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ تو وہ ذات جو خود حق ہیں، میری کیا حیثیت کہ میں ان کا حق ثابت کروں؟ ہاں یہ ہے کہ میں وکیل جناب سیدہ ہوں، تو جہاں پر ضرورت ہوتی ہے میں جناب سیدہ کے سلسلے میں حق پڑھتا ہوں۔ فدق پہ میں نے مناظرہ کر چکا ہوں۔ فدق پہ میں نے فدق کھل کر پڑھا ہے، آپ کے دلی کے یہیں بغل میں مصطفی آباد میں پڑھا ہے، سمجھیں، اور بہت سی جگہوں میں پڑھا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں کسی ایک خاص انسان کو یا کسی ایک خاص گروپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی میں پکا مومن ہوں اس لیے پڑھوں، تو یہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے محب اہل بیت ہونے کے لیے مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بس 2 ورڈ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ہیٹرز اور اپنے لورز، یعنی جو آپ کی فین فالوئنگ والے ہیں، جو آپ کو فالو کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، ان کے لیے بولیں۔ دیکھیے، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ شامل حال ہیں، اور آپ لوگوں کی محبتیں مجھے حوصلہ دیتی ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ حق اہل بیت بیان کروں۔ اور جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو بس ان سے یہ کہوں گا کہ نفرت کی ویلڈ وجہ تلاش کریں، پروپوگنڈے کے زد میں نہ آئیں۔ سوشل میڈیا جہاں ایک طرف سچ دکھاتا ہے تو جھوٹ بھی دکھاتا ہے۔ کسی کی 1.5 گھنٹے کی تقریر میں اگر کوئی آپ کو 15 سیکنڈ کی کلپ ڈال کے کوئی ایک الگ سا تاثر دینا چاہتا ہے اور ایک الگ نظریہ آپ کو دینا چاہتا ہے، تو ایسے پروپوگنڈے کے زد میں نہ پڑیں، اس لیے کہ روز محشر بہکانے والا اور بہکنے والے دونوں کو سزا ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ اگر مان لیجئے کہ میری کوئی 30 سیکنڈ کی کوئی کلپ ادھر ادھر سے کاٹ کر وہ وائرل کر رہا ہے، جو کہ میں نے بیان کچھ کیا ہے، پورا مضمون کچھ ہے، اور وہ نظریہ کچھ اور دے رہا ہے، اور اس میں ورڈز وغیرہ ایڈٹس کر کے، تو آپ ضروری ہے یا تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، اور یا تو آپ تحقیق کریں کہ وہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے۔ وہ 1.5 گھنٹے کی پوری تقریر سنیں جس سے وہ 30 سیکنڈ کی کلپ کاٹ کے اس نے ڈالی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہلے حقیقت تک پہنچے، اب پہنچنے کے بعد ہی آپ کچھ یعنی کمنٹ کریں اور اس پہ کچھ اپنی رائے قائم کریں۔ باقی اگر اسی طرح فتنوں پر آپ پڑھیں گے تو اور کسی پہ تہمت آپ باندھیں گے بغیر سچائی جانے ہوئے، تو آپ خود بھی مجرم ہیں۔ بے شک مجرم جی، اور آپ یہ دیکھیے کہ جس شخص کے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ اس شخص کا کیا ہے مقصد،
वो एक जाकिर अहले बैत है, वो एक जाकिर हुसैन है, आया वो इस तरह के अल्फाज अदा कर सकता है? तो बस ये है कि किसी चीज को बगैर जाने समझे, उसकी गहराई तक बगैर उसकी ऑथेंटिसिटी जांचते हुए, बगैर उसको जांचे आप किसी के बारे में गलत प्रोपोगंडा ना करें, अफवाहों में प्रोपोगंडों में ना आए, बस ये कहना है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जनता वंता चैनल को इतना कीमती वक्त दिया। जनता वंता आपका मशकूर रहेगा।